نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده بوحدة لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال تعالى في مقام آخر ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب شوق اور محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام حضرات علماء کرام اور میرے بزرگوں عزیز دوستوں، آپ کے سامنے غالباً اس مسجد میں دوسری دفعہ حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے. برادر مکرم حضرت محترم مولانا قاری ضیاقت صاحب دامت فیوزہم، آپ کے حکم پر آپ کے سامنے کچھ گزارشات کرنے کا موقع ملا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مجھے
حق سچ کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور برادر مکرم حضرت قاری ضیاقت صاحب کی محنت کو، ان کے خلوص کو اور ان کا مسجد کو آباد کرنے کو اللہ اپنی شان کے مطابق انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا یہاں مل بیٹھنا ختم قرآن کے حوالے سے ہے۔ رمضان المبارک کی آج 26ویں شب ہے اور آپ کی اس مسجد کے اندر حضرت قاری صاحب نے نماز تراویح کے اندر قرآن کریم الحمد کی الف لام سے لے کر والناس کی سین تک سنایا، اور آپ تمام احباب نے دن کی تھکاوٹ کے باوجود اپنے کام کاج سے، مصروفیت سے وقت نکال کر اللہ کا قرآن نماز تراویح میں سنا ہے۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے حضرت قاری صاحب کو قرآن سنانے پر اور آپ تمام احباب کو قرآن کریم سننے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی حضرت قاری صاحب کا قرآن سنانا اور آپ تمام احباب کا سننا اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور یہ قرآن سنانا اور سننا ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ تقریباً آپ تمام احباب میرے مزاج سے واقف ہی ہوں گے۔ جس طرح آپ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً رات ہے لیکن رات کا سناٹا آپ کے مزاج سے پتہ چلتا ہے۔ چاہیے یہ کہ نوجوان بیٹھے ہیں، جب کوئی بات سمجھ آئے، حضرت قاری صاحب کتنے پیارے انداز میں آپ کے سامنے حمد و نعت پیش فرما رہے تھے، لیکن آپ کی طرف سے کوئی سبحان اللہ یا کوئی بیداری کا ثبوت نہیں آیا۔ لہذا آپ سے گزارش یہ ہے، جب آپ کو کوئی بات سمجھ آئے تو اس پر آپ نے بآواز بلند سبحان اللہ کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ ذرا بلند آواز سے کہیے، کیا کہنا ہے؟ نیند کو ایک طرف کر کے، ساری نیند کو ایک طرف کر کے رمضان المبارک کی بابرکت راتوں میں ویسے بھی سبحان اللہ کہنے کا بڑا مرتبہ ہے، بڑی فضیلت ہے، تو ذرا فضیلت کے طور پر اللہ سے اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ جا کر کہیں سبحان اللہ۔ اور جب آقا علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی آئے، اس پر سب نے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں گے انشاءاللہ۔ آپ کا ذوق تازہ کرنے کے لیے، آپ کو جگانے کے لیے درود شریف کے حوالے سے ایک واقعہ، ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ جو سننا چاہتے ہیں وہ ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے عرش کے پاس کھڑے ہوں گے۔ ذرا توجہ کے ساتھ جا کر کہیں سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے عرش کے سامنے، عرش کے پاس کھڑے ہوں گے، اور حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سبز کلر کا، سبز رنگ کا جوڑا پہنا ہوا ہوگا۔ آپ حضور نے
اس کی تشریح بھی فرمائیے، حضرت آدم وہاں اللہ کے عرش کے پاس کیوں کھڑے ہوں گے؟ اس لیے کہ حضرت آدم دیکھیں گے آج حساب و کتاب کا دن ہے، کس کو فرشتے لے کر جہنم میں جاتے ہیں اور کس کو فرشتے لے کر جنت میں جاتے ہیں۔ حضرت آدم اس کا دیدار کرنے کے لیے ادھر اللہ کے عرش کے پاس کھڑے ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کھڑے کھڑے دیکھیں گے، اچانک میری امت کا ایک بندہ آئے گا۔ توجہ ہے، ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت کا ایک بندہ آئے گا، فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ جب فرشتے اس کو لے کر جا رہے ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں گے، میرے آقا نے فرمایا حضرت آدم آواز دیں گے، اللہ کے محبوب، جا کر کہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں حضرت آدم کہیں گے، اے اللہ کے آخری نبی، آپ کی امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ جب عرش کی قریب سی آواز آئے گی، حضور فرماتے ہیں میں اپنے تہ بند کو مضبوطی سے پکڑ کر بھاگنا شروع کر دوں گا۔ حضور پاک اپنے تہ بند کو مضبوطی سے پکڑ کر بھاگیں گے۔ بھاگنے کی وجہ جواباً عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا اس لیے بھاگیں گے کہ کہیں فرشتے اس کو گھسیٹ کر جہنم تک نہ لے جائیں، میں اس بندے کا نبی اس کو جہنم سے بچا کر جنت میں پہنچاؤں۔ میرے آقا علیہ السلام آپ فرماتی ہیں میں تہ بند کو مضبوطی سے پکڑ کر بھاگنا شروع کر دوں گا اور فرشتوں کو پیچھے سے آواز دوں گا، اے اللہ کے فرشتوں، اس میرے امتی کو چھوڑ دو، ٹھہر جاؤ، میری بات تو سنو۔ فرشتے توجہ نہیں کریں گے۔ میرے آقا جب دوبارہ ارشاد فرمائیں گے، فرشتے عرض کریں گے اللہ کے محبوب، ہم فرشتے کے اللہ کی حکم کی تعمیل کرتے ہیں، ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے اسے جہنم کی طرف لے کر جاؤ۔ میرے آقا فرماتی ہے میں کھڑا ہو جاؤں گا، اچانک مجھے عرش سے آواز آئے گی، او میرے آخری نبی کیا چاہتے ہو بولو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس وقت میں اپنے رب سے ایک جملہ کہوں گا، میں اپنے رب سے ایک جملہ کہوں گا، ذوق ہو تو میں وہ آیت قرآن کی پڑھوں، جاگ کر کہیں حضور فرماتے ہیں میں اپنے اللہ سے کہوں گا، اے میرے پروردگار، دنیا میں مجھے میرے ساتھ آپ نے وعدہ کیا میں آپ کو کبھی رسوا نہیں کروں گا، جسے قرآن نے یوں کہہ دیا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی۔ اے میرے محبوب علیہ السلام، آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ میں عرش کی طرف مخاطب ہو کے اللہ سے التجا کروں گا، پروردگار حکم تو یہ تھا کہ رسوا نہیں کیا جائے گا، میرے سامنے میری امتی کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے میرے محبوب بتاؤ نا کیا حکم ہے، اللہ فرمائیں گے بتاؤ نا کیا حکم ہے۔ میرے آقا عرض کریں گے ربا فرشتوں کو حکم کرو میرے امتی کو ادھر ہی کھڑا کر دے۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں یہ میرے آخری نبی ہیں، صرف نبی ہی نہیں امام الانبیاء ہیں، صرف نبی ہی نہیں یہ میرے حبیب ہیں۔ میں رب یہ حکم کرتا ہوں
فرشتوں میرے نبی کی اطاعت کرو، جیسے یہ فرماتے ہیں اس پہ عمل کرنا شروع کر دو۔ سبحان اللہ۔ فرشتے ادھر ہی امتی کو چھوڑ دیں گے، میرے آقا فرمائیں گے کیوں اسے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے اے اللہ کے نبی، ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، اس کا نامہ اعمال تولا گیا ہے، حکم ملا کہ اس کو لے جاؤ جہنم کی طرف، اس لیے لے کر جا رہے ہیں۔ میرے آقا فرمائیں گے ترازو لے کر آؤ۔ یار جا کے کہو سبحان اللہ۔ میرے آقا فرمائیں گے ترازو لے کر آؤ۔ جب ترازو لایا جائے گا، میزان عدل لایا جائے گا، نامہ اعمال تولا جائے گا، ادھر نیکیاں گئے ادھر بدیاں گئے، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا اور برائیوں کا پلڑا چک گیا ہے۔ میرے آقا اچانک اپنی قمیص مبارک سے، اپنے جیب مبارک سے ایک نور کا پرزہ نکالیں گے اور آپ نکال کر اس ترازو کے اندر نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساری کائنات وہاں پہ موجود ہوگی، وہاں پہ حضرت آدم بھی موجود ہوں گے، حضرت نوح بھی موجود ہوں گے، حضرت ابراہیم بھی موجود ہوں گے، ساری انبیاء موجود ہوں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے نیکیوں والا پلڑا باریک ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی فرشتوں اسے چھوڑ دو اور میرے نبی کے حکم پر اسے جنت میں داخل کر دو۔ جب اسے حکم ملے گا جاؤ جنت میں چلے جاؤ، وہ فرشتوں سے وہ امتی کہے گا ٹھہر جاؤ، مجھے دیکھنے تو دو، میں ان سے پوچھوں آپ ہیں کون؟ وہ امتی پوچھے گا اے نورانی ہستی آپ ذرا اپنا تعارف تو کروائیں۔ میرے آقا فرمائیں گے اے میرے امتی، میں تیرا وہ نبی ہوں جس پہ تو درود پڑھا کرتا تھا۔ پھر وہ پوچھے گا، عرض کرے گا اللہ کے معبود، یہ میں تو پھنس گیا تھا، مجھے تو جہنم کی طرف لے کر جا رہے تھے، آپ نے کیا چیز میزان میں، آپ نے کون سی کاغذ کا پرزہ ادھر ترازو میں رکھا جس کی وجہ سے میں کامیاب ہو گیا، میرا بیڑا پار ہو گیا؟ میرے آقا فرمائیں گے میرے امتی، یہ تیرا وہ درود ہے جو تو نے میرے اوپر ایک دفعہ پڑھا تھا۔ اب اندازہ لگائیں، ایک دفعہ درود پاک پڑھا ہوا ادھر قیامت والے دن جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ لہذا بات کرنے کا مقصد یہ ہے، درود شریف کو اپنا وظیفہ بنائیں، درود شریف پڑھیں، اور جب میرے آقا کا نام نامی اسم گرامی آئے تو اس پر درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جو جو ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم درود شریف پڑھیں گے وہ ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ آئیے میں قرآن کریم کی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس آیت کا ترجمہ کر کے آپ کے سامنے ایک دو حدیث مبارکہ تلاوت کر کے اس کی تشریح کر کے اجازت چاہوں گا، لیکن آپ کا ذوق چاہیے، ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کریم اپنے قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ، یہ قرآن ایسی کتاب ہے، یہدی للتی ہی اقوم، اس قرآن نے بہت سی قوموں کو، بہت سی لوگوں کو، بہت سی طبقات کو یہاں سے لے کر، یعنی کہ یہاں سے زمین سے اٹھا کر اوج ثریا پہ پہنچا دیا گیا، زمین کے تنزل سے لے کر آسمان کی رفعتوں میں پہنچا دیا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا آؤ نہ ذرا تصورات کی دنیا میں جا کر دیکھتے گئے، میرے آقا کی یاروں کو دیکھا جائے، میرے آقا کے وفاداروں کو دیکھا جائے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام سے پہلے صرف عمر تھا، جب
جو اسلام سے پہلے کفر پہ تھا، جب یہ قرآن کے ساتھ جڑا، اسلام قبول کیا، یہ وہ عمر ہے۔ پھر ایک وقت وہ آیا، مدینہ کی زمین پہ درہ مار کے فرمایا، اے زمین تو کیوں کانپ رہی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا ہے؟ مورخین نے لکھا کہ اس وقت سے لے کر آج تک مدینہ کی زمین پہ زلزلہ دوبارہ نہیں آیا۔ پتہ چلا یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو اس قرآن سے جڑ جاتا ہے، اللہ اس کو اوج ثریا پہ پہنچا دیتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے میں قرآن کریم کی تلاوت کا آپ کو اجر و ثواب سناتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا نے فرمایا من قرأ الف آیت، جس بندے نے قرآن کریم کی 1000 آیتیں تلاوت کی۔ کتنی آیتیں؟ سارے بولو اور زور سے۔ میرے آقا نے فرمایا من قرأ الف آیت، جس بندے نے قرآن کریم کی 1000 آیتیں تلاوت کی، کس لیے؟ مجھے روزگار مل جائے اس لیے نہیں، میرا رشتہ ہو جائے اس لیے نہیں، میرا کوئی مقصد پورا ہو جائے اس لیے، اللہ فرماتے ہیں نہیں، بلکہ جس نے قرآن کی 1000 آیتیں تلاوت کی فی سبیل اللہ، نیت یہ تھی کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ کتنی آیتیں؟ 1000۔ اے میرے پروردگار، 1000 آیتیں پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ اللہ فرماتی ہے کتب یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی اپنے پسینے میں شرابور، کوئی اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر وویلا کر رہا ہوگا، لیکن یہ بندہ جس نے قرآن کی 1000 آیتیں تلاوت کی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کو قیامت والے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ 1000 قرآن کی 1000 آیتیں جس نے اللہ کے لیے پڑھی، اس لیے نہیں لوگ پوچھتے ہیں، اچھی بات ہے قرآن پڑھنا چاہیے، لوگ پوچھتے ہیں استاد جی کم روزگار کچھ کیا کرا، پھر اسی نہ دسنے فلاں سورت پڑھو فلاں سورت پڑھو، ٹھیک ہے قرآن کے اندر اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، لیکن نیت یہ ہو کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ ارے جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اس پہ اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ میرے آقا نے فرمایا کتبہ یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، اس بندے کو مع النبیین، نبیوں کے ساتھ لکھ دیا جائے گا، والصدیقین، صدیقین سے لکھ دیا جائے گا، والشہداء، اور شہیدوں کے ساتھ لکھ دیا جائے گا، والصالحین۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو قیامت والے دن میں اللہ اپنے ولیوں کے ساتھ کھڑا کر دوں گا۔ آج تو لوگ دنیا میں دیکھتے ہیں نا ولی کون ہے، کون ہے ولی، اللہ کا دوست کون ہے، اس کے پاس جائیں اس سے دعا کروائیں۔ ارے جو ہر وقت قرآن پڑھے اس سے بڑا اللہ کا ولی کون ہے؟ لہذا ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو حافظ قرآن ہوتے ہیں، یہ حافظ قرآن یہ اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں۔ لہذا اور بات آ گئی تو ایک بات اور بھی سنا دوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کو غصہ آتا ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے، جب اللہ کا غصہ عروج پہ ہوتا ہے پھر فرشتے بھی اللہ کے غصے سے تھر تھرا جاتے ہیں، فرشتے بھی اللہ کے غصے کی وجہ سے کپ کپا جاتے ہیں، فرشتے بھی ڈر جاتے ہیں جب اللہ کا غصہ عروج پہ ہوتا ہے، پھر اللہ کی نگاہ جب حافظ قرآن پہ پڑتی ہے وہ غصہ اللہ کا رحمت میں تبدیل
تبدیل ہو جاتا ہے۔ قرآن کے اللہ نے کیا فضائل رکھے ہیں، ذوق ہو تو میں آگے چلوں، جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ اس حدیث میں میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت والے دن اسے نبیوں کے ساتھ لکھ دیا جائے گا، اسے صدیقین کے ساتھ لکھ دیا جائے گا، اسے شہداء صالحین کے ساتھ لکھ دیا جائے گا۔ انبیاء کون ہوتے ہیں اور صدیقین کون ہوتے ہیں اور شہداء کون ہوتے ہیں، صالحین کون ہوتے ہیں، مختصر سا تعارف کرواؤں تو جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ میں جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، امام صاحب قرات کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلے اللہ کی تعریف، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ بادشاہ کے دربار پہ جب بندہ جاتا ہے نا کچھ مانگنے کے لیے تو پہلے بادشاہ کی تعریف کرتا ہے، جب اس کی تعریف کی جائے تو بادشاہ انعام عطا کرتا ہے۔ اللہ سے بڑا بادشاہ کون ہے؟ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، دنیا کے بادشاہوں پہ بادشاہ ہوا کرتے ہیں، رب کی ذات وہ بادشاہ ہے جس سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جب ختم ہو گیا اس کے بعد ایک دعا آتی ہے، سارے مانگتے ہو اہدنا الصراط المستقیم۔ میرے معزز اور میرے انتہائی سست سامعین، بڑے سست ہو، جاگ گیا کو سبحان اللہ۔ دیکھیں دنیا میں اللہ نے ہمیں قرآن بھی دیا ہے